اگر کبھی تکالیف بہت بڑھ جائے، سانس لینے میں دشواری ہو، دل میں گھٹن کا احساس بڑھنے لگے، تو رب العالمین کی نازل کردہ آیت کو یاد کر لیجئے گا۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ کسی جان نے جو اچھا کمایا وہ اسی کے لیے ہے، اور کسی جان نے جو برا کمایا اس کا وبال اسی پر ہے۔ یقین مانیے، جس دن ہم دل سے اس آیت پر ایمان لے آئے نا، اس سے زیادہ پرسکون کیفیت ہمارے لیے اور کوئی نہیں ہوگی۔ یہ جو درد ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں درد دینے کے لیے تھوڑی آتے ہیں، بلکہ ہمارے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ورنہ ہماری ایسی نیکیاں کہاں کہ ہم ان درجوں تک پہنچیں جو اللہ نے ہمارے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ میرے بندے کو بتا دیجئے کہ میں بہت بخشنے والا مہربان ہوں۔ تو تم نے کیسے مان لیا کہ انجان ہے راستے؟ جس راستے پر اللہ مل جائے وہی تو منزل ہے۔ سورۃ الضحیٰ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ بیزار ہو گیا ہے، یعنی اللہ ہی تمہارا پہلا سہارا تھا اور اللہ ہی تمہارا آخری سہارا ہے۔ تم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنے ہی نافرمان کیوں نہ ہو، جب جب تم اسے پکارو گے تب تب وہ تمہاری پکار کا جواب دے گا۔ وہ تم سے ناراض نہیں ہے، نہ ہی اس نے تمہیں تنہا چھوڑا ہے، نہ وہ تم سے ناخوش ہے، بلکہ وہ تو تمہارے انتظار میں ہے کہ کب تم اس کی طرف لوٹ آؤ اور وہ تمہیں معاف کر دے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر دیتے ہو، لیکن اللہ کبھی دیر نہیں کرتا۔ وہ تو بس تھام دیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ اس پر یقین رکھو، اس سے مانگو، اگرچہ دینے میں دیر ہو رہی ہے، لیکن بہت جلد وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب آپ اللہ سے مخلص دل سے مانگتے ہو، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو اللہ بھی پھر آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو اللہ خود آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو نہیں روک سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، اللہ نے جو آپ کے لیے مقدر کر دیا اس پر راضی رہا کرو، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سے بچتے رہو، تم سب سے زیادہ متقی بن جاؤ گے، اور جو اللہ نے فرائض ذمہ کیے ان کو ادا کرتے رہو تو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دیکھو، اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کتنی اذیت میں ہیں اور کتنی مشکل سے صبر کو قائم رکھا ہوا ہے۔ دیکھنا، بہت جلد وہ آپ کو سکون سے نوازے گا اور آپ کے صبر کا پھل ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔